میرے دوستو، یاد رکھیے کہ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں، اگر فرائض میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے گا تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ لیکن اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے گا تو نماز سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے کسی نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑنے والی ہیں۔ اگر وہ چیزیں نماز کے دوران پیش آ جائیں تو ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی نماز کو توڑنے والی 11 چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز کی حالت میں بات چیت کرنا، چاہے جان بوجھ کر کے ہو یا بھول کر کے ہو۔ کسی نے تھوڑا سا بات کیا ہو یا زیادہ سا بات کیا ہو، بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسری چیز، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، چاہے تو آٹومیٹک ہماری زبان سے نکل گیا ہو یا جان بوجھ کر کے ہم نے آمین کہا ہو، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ تیسری چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کراہنا، آہ اوہ یا اف کہنا۔ چوتھی چیز ہے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ قرآن شریف کے پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس کی وجہ سے معنی خراب ہوتے ہوں۔ اور چھٹویں چیز ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹوپی کو درست کرنا، اپنے عمامے کو درست کرنا، اپنا سر یا داڑھی کھجلانا، نماز پڑھتے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی، آدمی جیب سے موبائل نکال کر کے دیکھتا ہے کہ کس کا فون آ رہا ہے، اس کے بعد کاٹتا ہے، پھر جیب میں رکھتا ہے۔ ایسا کرنے سے دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ کے جیب میں موبائل ہے اور اتفاق سے نماز میں گھنٹی بج گئی تو آپ ایک ہاتھ سے اندازے سے گھنٹی کی آواز بند کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جیب میں سے موبائل نکالنا اور باقاعدہ طور پر دیکھنا کہ کس کی فون ہے، کس کی گھنٹی بج رہی ہے، اس کے بعد اس فون کو کاٹنا، یہ درست نہیں۔ ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ساتویں چیز ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا یا پی لینا۔ اسی طرح سے آٹھویں چیز ہے کہ قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا، یعنی کوئی عذر بھی نہیں تھا، نماز پڑھتے ہوئے اپنا سینہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نویں چیز ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ اور 10ویں چیز ہے کہ فرائض میں سے کوئی فرض کو چھوڑ دینا، چاہے جان بوجھ کر کے فرض کو چھوڑ دے یا انجانے میں بھولے سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ 11ویں چیز ہے کہ امام کی جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ امام نماز پڑھا رہا ہے لیکن مقتدی امام سے آگے بڑھ کر کے کھڑا ہے تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ 11 چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 11 باتوں کو، 11 چیزوں کو خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور دوسرے لوگوں تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔